بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب ذی وقار، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ہر لیڈر کو غریب سے بڑا پیار ہے؟ وہ نعرہ ہی یہ لگاتا ہے کہ میں برسر اقتدار آنے پہ کوئی غریب نہ رہنے دوں گا۔ کابینہ بنتے ہی اس پر عمل شروع ہو جاتا ہے، بجٹ بنایا جاتا ہے، ٹیکس لگتے ہیں، خوراک پہ، گیس پہ، ایندھن پہ، گھی پہ، الغرض تمام ضروریات زندگی پہ ٹیکس عائد کر دیے جاتے ہیں۔ اور ان ضروریات زندگی کو خریدنے والے کون ہیں؟ غریب۔ غریب کی ضروریات زندگی اتنی مہنگی ہو جاتی ہے کہ وہ خرید نہیں سکتا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ مر جاتا ہے۔ دیکھا اپنے ملک سے غریب اور غربت کس طرح ختم کیے جا رہے ہیں۔ احباب ذی وقار، غربت ایک چوکیدار ہے جس کا کام ہے کہ غریب کے دل میں کوئی خواہش، کوئی آرزو، کوئی امنگ پیدا ہو، اسے باہر نہ نکلنے دے۔ جو باہر نکلے اسے سلا دے، دفنا دے۔ ارسطو نے کہا تھا کہ غربت سے انقلاب اور جرائم پیدا ہوتے ہیں۔ عارف شفیق صاحب کا ایک شعر ہے، غریب شہر تو فاقے سے مر گیا عارف، غریب شہر تو فاقے سے مر گیا عارف، امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی۔ اور منور رانا صاحب کا ایک شعر ہے کہ غریبوں پر تو موسم بھی حکومت کرتے رہتے ہیں، کبھی بارش، کبھی گرمی، کبھی ٹھنڈک کا قبضہ ہے۔ اور بے دل حیدری صاحب کا شعر ہے کہ بھوک چہروں پہ لیے چاند سے پیارے بچے، بیچتے پھرتے ہیں گلیوں میں غبارے بچے۔ اور اسی طرح منور رانا صاحب کا ایک اور شعر ہے کہ فرشتے آ کے ان کے جسم پہ خوشبو لگاتے ہیں، فرشتے آ کے ان کے جسم پہ خوشبو لگاتے ہیں، وہ بچے ریل کے ڈبوں میں جو جھاڑو لگاتے ہیں۔ احباب ذی وقار، آج کل میرے ملک میں قیادتوں کی کثرت ہے۔ ہر کوئی اپنے آپ کو قائد ثابت کرنے کے چکر میں ہے، اور مزیدار بات یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے چند سیاسی مفاد پرستوں کا قائد ہے۔ ان میں سے کوئی عوام کا قائد ہے یا نہیں؟ واصف علی واصف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قیادتوں کی کثرت قیادت کی عدم موجودگی کی دلیل ہے۔ یہ اپنے آپ کو قائد ثابت کرنے والے یہ بات کیوں نہیں یاد رکھتے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ دریائے فرات کے کنارے اگر کتا بھی بھوکا اور پیاسا مرے گا تو عمر سے اللہ جل شانہ اس کا سوال کرے گا۔ اپنے اپنے ضمیر کی عدالت لگائیں، وہ قائد، وہ لیڈر جو اپنے آپ کو بطور قائد پیش کرنا چاہ رہے ہیں، کیا اللہ تم سے سوال نہیں کرے گا؟